یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ میں نے جو ابھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر راستے کے 4 حق بیان فرمائے۔ کتنے حق بیان فرما رہا ہے؟ 4 حق بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ غض البصر، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنا۔ اگر تمہیں چوراہوں پر، راستوں پر بیٹھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کے بغیر تمہارا کام ہی نہیں چل رہا ہے، تو تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی نظروں کو کیا رکھو؟ نیچا رکھو۔ اس لیے کہ اگر تم اپنی نظروں کو نیچا نہیں رکھو گے تو بہت ساری باحیا خواتین کو گزرنے میں وہاں سے تنگی محسوس ہوگی، دلی تنگی محسوس کریں گی، وہ گزرنے نہیں پائیں گی۔ تو فرمایا غض البصر، اپنی نگاہوں کو کیا رکھنا؟ نیچا رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایسی جگہوں پر بیٹھ رہے ہو جہاں سے خواتین گزر رہی ہیں اور تم ان کو دیکھ رہے ہو، جس کی وجہ سے تم بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہو اور ان کو بھی راستہ گزرنے میں تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ چوراہوں پر صرف وہ اس لیے بیٹھتے ہیں اور ایسے راستوں پر جہاں سے خواتین کا آنا جانا ہوتا ہے، گزرنا ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ سے ان خواتین کو کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے دیکھنے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا العینان زناہما النظر، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ عورتوں کو دیکھنا ہے، نہ محرم عورتوں کو اور غیر محرم عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلا حق راستوں پر بیٹھنے کا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو کیا کرنا؟ جھکانا، غض البصر، اپنی نگاہوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اور فرمایا وکف الاذی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے بچانا، کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے، آپ کے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے، آپ کی مجلس قائم کرنے کی وجہ سے لوگوں کو راستے کی تنگی محسوس نہ ہو رہی ہو، اس حرکت سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اور فرمایا ورد السلام، اور سلام کرنے والے کے سلام کا کیا دینا؟ آپ کو جواب دینا، آپ کے ذمہ واجب ہے۔ دیکھو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق واجب ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اہل ایمان سلام کرے تو اس کے سلام کو کیا کرنا؟ آپ کو لوٹانا، یعنی کہ اس کا جواب دینا۔ اور سلام کی تعلیم یہ دی ہے کہ چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، اور سوار جو ہے، کسی گاڑی پر سوار ہے، وہ پیدل لوگوں کو سلام کرے۔ ظاہر بات ہے، آپ کسی چوراہے پر، کسی بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے ہیں یا کسی چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں تو گزرنے والا کیا کر رہا ہے؟ آپ کو سلام کر رہا ہے، تو آپ کے ذمہ یہ لازم ہے اور واجب ہے کہ آپ اس کے سلام کا کیا کریں؟ جواب، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ فرمایا ورد السلام، اور آگے فرمایا والامر بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرنا، یعنی آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر آپ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس برائی سے روکو، لوگوں کو بھلی باتوں کا کیا کرو؟ حکم کرو۔ اگر یہ سب کام آپ کر سکتے ہو تو آپ کو بیٹھنے کی اور کھڑے رہنے کی گنجائش ہے۔ اگر یہ سب کام آپ انجام نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو ایسی جگہوں پر بیٹھنے کی یا کھڑے رہنے کی اجازت اور گنجائش مذہب اسلام نہیں دیتا۔ اگر ہم یہ راستے کے حق ادا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم بیٹھ جائیں، یہ چوراہوں پر کھڑے ہو جائیں، اپنی بات چیتیں کریں، اپنے کام کاج نمٹائیں۔ اور اگر یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اجازت نہیں ہے ایسی جگہوں پر کھڑے رہنے کی اور ایسی جگہوں پر ہمیں بیٹھنے کی۔ اندازہ لگائیں معاشرے میں کتنی ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں کو روکنے کی ذمہ داری ہمارے ذمہ بنتی ہے کہ ہم ان کو ہوتا ہوا دیکھیں تو ہم روکیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ ہم روکنے کے اوپر قادر ہوں۔ جس شخص کو ہم کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو، یہ اندازہ ہو کہ ہم اگر اس کو کسی برائی سے روکیں گے تو ہمارا روکنے کا اس کو برا نہیں لگے گا، بلکہ ہماری بات اس کو اچھی لگے گی اور ہماری بات کو یہ کیا کرے گا؟ مانے گا، اور کسی طرح کا ہمیں کوئی نقصان جانی مالی نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر ہمیں یہ خطرہ ہو کہ ہم اس کو اگر کسی برائی سے روکنے جائیں گے تو ایسی صورت میں یہ الٹا ہماری بے عزتی کر دے گا یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے گا یا ہماری بے عزتی کے در پر آ جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر ہمارے لیے اس کو برائی سے روکنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ راستے کی 4 حق آپ کے ذمے ہیں۔ اگر آپ کسی راستے پر بیٹھے ہوئے ہو، کسی چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہو یا اپنے گھر کے باہر ایریے میں بیٹھے ہوئے ہو تو ان 4 کاموں کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فوکس کرنا ہے۔ اگر ان 4 کاموں پر آپ عمل نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں آپ کو ان جگہوں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔
یہ تو ہوئے راستے کے حقوق، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حق تلفیاں راستے کی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جو ہمارے ذمے بنتی ہیں۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ان حق تلفیوں سے ہم اپنے آپ کو بھی روکیں اور ہم دوسرے لوگوں کو بھی ان حق تلفیوں سے کیا کریں؟ روکیں۔ اپنے آپ کو بھی ہم روکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اگر ہم راستے کی حق تلفیاں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔